شہر کا موسم تبدیل، صبح خنکی، رات کو گرمی، پارہ 23 سے 38 کے درمیان رہنے کا امکان۔ شہر کا فضائی معیار مضر صحت قرار، کراچی دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل۔ طبی ماہرین نے ماسک کا استعمال یقینی بنانے کا مشورہ دے دیا۔ جو کوئی جتھا ویپنز کے ساتھ کہیں پہ بھی ہوگا، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو، ان کے اوپر ضرور ایکشن ہوگا، اور اس میں میرے خیال ہے کسی قسم کی کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ فنڈ ریزنگ والے لوگ جو ان کی مدد کرتے تھے، آپ کو اگلے چند دنوں میں خود پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسلحے کے ساتھ آنے والوں سے آہنی ہاتھ سے نمٹا جائے گا، اسلحہ بردار گروہ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک اعلان، کہا فنڈ ریزنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، نتائج جلد سامنے ہوں گے۔ کچے کے ڈاکوں سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت کام کر رہی، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی گورنر ہاؤس آمد، گورنر سندھ سے ملاقات، گورنر ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ شہباز شریف صاحب یہ کہیں کہ مجھ سے زیادہ محسن اسپیڈ ہے، تو اس کا مطلب کوئی تو میرٹ ہے، اور وہ نظر بھی آ رہی ہے۔ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہوں پنجاب کے یا وزیر داخلہ ہوں، انہوں نے بہترین کام کیا ہے۔ گورنر سندھ بھی محسن سپیڈ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، بولے شہباز شریف کی سپیڈ مشہور تھی، وہ بھی محسن نقوی کے معترف ہیں، مسائل کے فوری حل کے لیے شکر گزار ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ مفاہمت کی مثبت سیاست کرتے ہیں، قیام امن کے لیے محسن نقوی کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا محسن نقوی بڑے اہم مشن کو لے کر چل رہے ہیں، جمہوریت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا محسن نقوی بھائی کا کہ جو ایک بڑے اہم مشن پہ یہاں آئے تھے۔ جس منصب اور جس مقصد کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں، یہ انکساری انقطاع کا اظہار ہے۔ بڑھتے حادثات اور ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کا مشن، شہر میں 2 ماہ کے لیے ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت محدود، صبح 6 سے رات 10 بجے تک ڈمپرز نہیں چل سکیں گے، پابندی 17 دسمبر تک ہوگی۔ اشیاء ضروریہ لے جانے والی گاڑیاں پابندی سے مستثنیٰ، تعمیراتی مٹیریل لے جانے پر ڈمپرز پر پابندی برقرار، 3 مخصوص راستے ہیوی ٹریفک کے لیے کھلے رکھنے کا فیصلہ۔ ٹریفک حادثات میں خطرناک حد تک اضافہ، رواں سال اب تک 204 افراد جان سے گئے، 10,358 افراد زخمی ہوئے۔ چھیپا کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ٹیمپر حادثات میں 36، ٹرالر کی ٹکر سے 78 افراد جاں بحق، واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 45 افراد لقمہ اجل بنے، بس کی زد میں آ کر 27 افراد جان سے گئے۔ کچرا ہوگا اب کارآمد، شہری پائیں گے ریلیف، شہر میں بایو گیس کا پائلٹ پروجیکٹ تیار، باغ ابن قاسم میں بایو گیس پلانٹ کی تعمیر جاری۔ مرتضی وہاب نے کراچی والوں کو خوشخبری سنا دی، 2 ہفتوں میں آزمائشی تجربہ بھی ہوگا، ترقی کا سفر جاری رکھنے کا وعدہ۔ پروجیکٹ ہیڈ سعید احمد کے مطابق پلانٹ 90% مکمل ہو چکا۔ عوامی میئر کے عوام دوست اقدامات، صاف کراچی، جدید کراچی کی جانب قدم، کچرے سے نجات کا پائیدار حل، شہر میں ماڈرن گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن پر کام کا آغاز۔ مرتضی وہاب نے GTS کورنگی میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، کہا 4 مقامات پر گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن تعمیر کیے جا رہے ہیں، کچرا کلیکشن اور ٹرانسفر کے نظام میں نمایاں بہتری آئے گی۔ ہمارا الیکشن کے ٹائم پر منشور کا یہ حصہ تھا کہ کراچی شہر کے اندر جو ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم ہے اس کو امپروو کیا جائے گا، تو اس حوالے سے ہم نے 2 بڑے کانٹریکٹس کیے، جس کے اندر کراچی شہر کے اندر 4 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن جو ہیں ہم تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ اسی مالی سال میں انشاءاللہ ان 4 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز کو مکمل کریں گے۔ کمشنر کراچی کا نہر قیام کا دورہ، بحالی کے لیے جاری کام کا جائزہ، سیویج کی نکاسی لیے 2 کلور بنانے کا منصوبہ، 1 کلور پر تعمیراتی کام مکمل، نہر کی بحالی، تفریح گاہ بنانے کا منصوبہ اگلے سال جون میں مکمل ہوگا، شجرکاری کی جائے گی، خوبصورت پارک بھی بنایا جائے گا، کمشنر کراچی کو بریفنگ۔ شہر کے انفراسٹرکچر کی بہتری کا مشن، میئر کراچی مرتضی وہاب کا درخشاں سوسائٹی کا دورہ، پیور بلاک کے کام کا جائزہ، مکینوں سے بھی ملاقات کی۔ میئر کراچی نے واضح کیا
شہر کے تمام اضلاع میں بلا تفریق ترقیاتی کام جاری ہیں، شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مفتی منیب الرحمان کی رہائش کا آمد، سینئر وزیر شرجیل میمن اور ناصر حسین شاہ کے ہمراہ علماء اہل سنت سے ملاقات، علماء کرام نے وزیر داخلہ کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا، وفاقی وزیر نے علماء کرام کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری، ڈی آئی جی سعود اسد رضا بھی وفاقی وزیر داخلہ کے ہمراہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مزار پر فاتح پڑھی، چادر چڑھائی، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ وزیر تعلیم سردار علی شاہ سے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے وفد کی ملاقات، تعلیم، کیپیسٹی بلڈنگ اور لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پر تبادلہ خیال، بچوں کی تعلیم سے متعلق کتب کی تیاری میں مشترکہ تعاون پر اتفاق۔ سردار علی شاہ نے واضح کیا، چیلنجز کے باوجود تعلیم کے فروغ کے لیے سرگرم ہے، معیار تعلیم کے فروغ میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا تعاون خوشائند قرار دیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن اور دیگر محکموں میں افسران کے تقرر و تبادلے، ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن انکوائری اینٹی کرپشن عدیل احمد کا تبادلہ، عدیل احمد ڈپٹی ڈائریکٹر ایگزیکٹو انکوائری اینٹی کرپشن کورنگی تعینات، ڈپٹی ڈائریکٹر ایگزیکٹو کورنگی کا اضافی چارج محمد عمر فاروق سے واپس لے لیا گیا۔ محمد عمر فاروق ڈپٹی ڈائریکٹر ایگزیکٹو اینٹی کرپشن جنوبی کے عہدے پر برقرار، الگ الگ سے نوٹیفیکیشن جاری۔ اور ہر گھر، آنگن اور چوکھٹ پر دیپ جلیں گے، روشنی، خوشحالی اور برائی پر اچھائی کی فتح کی علامت۔ ہندو برادری کا دیوالی پر جوش و خروش دیدنی، گھروں کو دیے اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا، مٹھائیاں کھائیں اور کھلائی گئیں، پٹاخوں کی گونج نے دیوالی کے تہوار کو چار چاند لگا دیے۔